ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے مسجد سے باہر دیکھا کہ عورتیں نکل کر مردوں کے درمیان جا رہی ہیں اور ایک بھیڑ بن چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم لوگ راستے سے ایک طرف ہو کر چلو، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس حکم پر خواتین نے اس حد تک عمل کیا کہ ہم نے دیکھا کہ بعد میں خواتین راستے کے ایک طرف ہو کر چلتی تھیں اور اس قدر ایک طرف چلنے کا اہتمام کرتی تھیں کہ بعض اوقات ان کے کپڑے راستے کی دیوار کے ساتھ اڑ جاتے تھے، لیکن ایک طرف ہو کر چلتی تھی۔ اب اس میں کئی سارے سبق ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی سست رفتار ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی کی گاڑی سست رفتار ہے کسی خرابی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ روڈ کے درمیان چلے یا راستے کے درمیان چلے اور پیچھے آنے والوں کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دے، بلکہ ایسی گاڑی کے لیے یا ایسے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سڑک کے اور راستے کے ایک طرف ہو کر چلے تاکہ پیچھے آنے والوں کا راستہ نہ رکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں رہن سہن کے طریقے بھی تعلیم فرمائے، یہاں تک کہ ہم جدید اصطلاح میں جسے ٹاؤن پلاننگ کہتے ہیں کہ شہر کیسے آباد کیا جائے، محلہ کیسے بنایا جائے، گلیاں کیسے تعمیر کی جائیں، گھر کیسے بنائے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ان تمام موضوعات کے اصولی جوابات مل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول تعلیم فرمایا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک انسان کی خوشبختی یہ ہے کہ اس کا گھر وسیع ہو، گھر کی وسعت یہ انسان کی خوشبختی ہے، کیونکہ جب گھر وسیع ہوگا تو اسے اچھی آب و ہوا ملے گی، اچھی آب و ہوا کے نتیجے میں اس کی صحت بہتر ہوگی، اور ایک صحت مند مسلمان شریعت کے احکامات کا مخاطب ہوتا ہے۔ بیمار کے لیے تو استثناءات ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں ایک وسیع اور کشادہ ماحول پسندیدہ ہے۔ گھر کی حد تک ماحول کشادہ ہو، محلے وسیع ہوں، محلوں کی حد تک انسان کو کشادہ ماحول میسر ہو، شہر تنگ اور تاریک نہ ہو، شہروں میں وسعت ہو، تاکہ ایک انسان کو، ایک صحت مند مسلمان کو ایسی آب و ہوا ملے، ایسی فضا ملے جس میں حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہو تاکہ اس کی صحت پر منفی اثرات نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس علاقے میں، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا، تو یہاں کا رہن سہن کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف چھوٹے چھوٹے محلے آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش کے لیے ان تمام چھوٹے چھوٹے محلوں، چھوٹی چھوٹی گڑیوں اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے بالکل وسط کا علاقہ منتخب فرمایا جو خالی تھا۔ وہیں پر ایک زمین خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اس کے ساتھ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر تعمیر کیے، اور اس مسجد کے ارد گرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو آباد کیا، اور یہی جو نو آباد بستی تھی جسے آپ مہاجر بستی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سارے مہاجرین آباد تھے، اسی بستی کو مدینہ الرسول کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی بستی پوری ریاست مدینہ کا صدر مقام تھا، اور یہی چھوٹی سی بستی پھر 3 بر اعظموں تک پھیلنے والی اسلامی ریاست کے لیے ایک روشن مینار کا کردار ادا کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے آباد کیا، آبادکاری کیسے فرمائی۔ اور جب یہ آبادی کچھ بڑھ گئی، پھیل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد تک جا کر مزید مکانات کی تعمیر سے روک دیا اور فرمایا کہ اب یہاں مزید مکانات تعمیر نہ کیے جائیں، بلکہ اس مقصد کے لیے اب باہر کی غیر آباد زمینوں کا استعمال کیا جانے لگا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 گز کی حد مقرر فرمائی کہ جب 500 گز سے آبادی بڑھ جائے تو پھر دوسرا کوئی علاقہ آباد کرو۔ اب یہ بہت بڑا اصول ہے کہ شہر کو زیادہ گنجان نہیں ہونا چاہیے بلکہ آبادی تقسیم ہو، اس میں وسائل تقسیم ہو جاتے ہیں، وسائل کا استعمال آسان ہو جاتا ہے، انسان جتنے زیادہ ہوں گے آلودگی کا امکان بڑھ جائے گا، اور جب شہر کم گنجان ہوگا تو آلودگی بھی کم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے شہروں کی ضروریات میں سے گلیاں ہوتی ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی زرعی اصول تعلیم فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے اجعلوا الطریق 7 اذرع، کہ جب راستے کی تعمیر کرنی ہو تو اسے 7 گز رکھو، تقریباً 10 فٹ کے قریب بنتا ہے۔ اس زمانے میں بار برداری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے، بازار جانے کے لیے یا مال منتقل کرنے کے لیے جانوروں کا استعمال ہوتا تھا، تو راستہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے، اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے کم از کم چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ 2 بار بردار جانور بیک وقت اس میں سے گزر سکے۔ یہ 2 رویہ ٹریفک جو آج کل چلتی ہے، اس کا اصول ہمیں وہاں سے ملتا ہے کہ راستے کی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ ایک وقت میں 2 گاڑیاں ہر زمانے کے حساب سے، آگے جا کر اگر گاڑیوں کا طول اور عرض بڑھے گا تو راستہ بھی بڑھ جائے گا، یعنی کم از کم راستہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے اس زمانے میں 2 بار بردار جانور اور آج کل کے حساب سے 2 گاڑیاں سمجھ لیں، 2 ٹرک سمجھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کو پار کر سکیں، اس قدر راستے کی چوڑائی ہونی چاہیے۔ اور راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جب تم ہماری مسجد میں آؤ یا راستے میں چلو تو اپنے نیزے کی نوک کو سنبھال کے رکھو، کہیں اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اب اس سے ایک اصول آپ کو معلوم ہو، اس زمانے میں نیزہ رکھنا، تلوار رکھنا، اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا، یہ قبائلی کلچر تھا، ان کی تہذیب اور ثقافت کا حصہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہتھیار اپنے پاس رکھنا ہو تو رکھو، لیکن اس کی نوک سنبھال کے رکھو، کہیں دوسرے انسان کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری سڑکوں پہ ایک چھوٹا سا رکشہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے کتنی لمبی اس نے سریے لگا رکھے ہوتے ہیں، لاد رکھے ہوتے ہیں، پیچھے آنے والوں کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور نام کلمہ گو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور یہ حرکت کرتے ہیں۔ شہروں کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کی، صفائی نصف ایمان ہے، یہ مشہور حدیث ہے، اور اس کا اطلاق ہر جگہ ہوگا، آپ کے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، کہ میں اپنے گھر کو بھی صاف رکھوں، اپنے گھر کے باہر گلی کو بھی صاف رکھوں، اور گلی میں گندگی نہ پھیلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو کسی سایہ دار جگہ میں قضائے حاجت کرتا ہے یا بہتے ہوئے پانی میں قضائے حاجت کرتا ہے، یعنی بہتے ہوئے پانی کو آلودہ کرنے والا شخص ملعون ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ سایہ دار جگہ کو آلودہ کرنے والا شخص، اس پہ لعنت کی گئی ہے، اس نے مسلمانوں کے لیے مشکل کھڑی کی اور ماحول کو متعفن کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، آلودگی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ ان تمام امور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اگر سے ان تمام اصولوں کا تعلق انتظامیہ سے ہے، حکومت سے ہے، لیکن ہم انفرادی طور پر اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے گلی کو صاف رکھ سکتے ہیں، راستہ نہ روک کر ہم ان اصولوں پہ عمل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو مختلف فیکٹری والوں نے آلودگی پھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ بنایا ہے جو ان کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنتا ہے کہ دھوئیں کی شکل میں فضا کو آلودہ کرتے ہیں اور نکاسی آب کی شکل میں نہروں کو اور بہتے ہوئے پانی کو آلودہ کرتے ہیں، تو فیکٹری کا مالک انفرادی طور پر اپنے حالات کو درست کر کے اپنے طور پر ماحول کی درستی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے کرتوت ہیں، عوام کا انفرادی کردار ہے، انفرادی طور پر گندگی ہر بندہ پھیلاتا ہے اور اجتماعی طور پر وہ آلودگی بن جاتی ہے۔ تو بجائے حکومتی اقدامات کا انتظار کرنے کے، ہم میں سے ہر شخص اپنا کردار ادا
ادا کرے اور اس کردار کو ثواب سمجھ کر ادا کرے کہ میری ذات سے ماحول میں گندگی نہ پھیلے، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی ہوں، میرے گھر سے گندا پانی باہر نہ آئے۔ تو میرے بھائی ان اصولوں پر عمل کرنا اس دور کا اور ہم جیسے بے ہنگام معاشروں کا اہم ترین فرض ہے کہ ان اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو کچھ تہذیب کی طرف لے کر جائیں۔